اللہ کے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کے اہتمام اور ان کی امور کی نگرانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ حکم دیا اور بہت سی مرتبہ وصیت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں اور احکامات میں سے چند ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے بچوں کے لیے کیا کیا باتیں بتلائی ہے۔ پہلی بات یہ کہا کہ مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی، گھر کا نگہبان، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان۔ مرد اپنے گھر کا نگہبان اور عورت شوہر کے گھر کی نگہبان، تو اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو گھر کا نگہبان یعنی شوہر اپنے گھر میں کما کر حلال روزی دینا، سمجھ رہے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنا۔ اسی طرح سے ماں اپنے گھر کی، عورت اپنے گھر کی نگہبان یعنی گھر میں کسی غیر مرد کو داخل نہ ہونے دے، سمجھ رہے، اپنے بچوں کی حفاظت، اپنی پاکیزگی کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ حدیث میں ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دو۔ تو اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب سکھاؤ، ہے نا۔ تو ادب میں کیا ہے؟ ناچ گانا ادب کا حصہ ہے۔ بچہ تھوڑا سا اٹلا رہا ہے تو مائیں خوش ہو رہی ہے نا، اس کی ویڈیوز نکال رہی ہے، ویڈیو رکھ رہی ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ خیر کی تعلیم اور ادب سکھاؤ، اچھی باتوں کی تعلیم دو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بیٹا باہر سے اندر آؤ تو سلام کر کے آؤ، بیٹا سیدھے پیر سے داخل ہو، بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ بات کرتے تھے۔ بیٹا دیکھو گھر میں مہمان ہے نا، تو ہمیں مہمانوں کے سامنے اچھل کود نہیں کرنی ہے، ادب سے رہنا ہے، سمجھ رہے۔ تو اسی طرح حیا ہے، بچوں کو حیا سکھانا۔ چھوٹا ہے، 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، تو بیٹا باہر سب بیٹھے ہیں، ہم ایسے نہیں جائیں گے پوری بغیر پجامے کے آپ پورے گھر میں گھومو، شیطان کرتا ہے ایسے، اور یہ تو بہت گندی بات ہے۔ یعنی بچوں کو بچپن سے اچھی تربیت دینا، تعلیم دینا، ہے نا۔ بچوں کو سب کے سامنے کھول کے صاف کر رہے ہیں تو بہت خیال ہو، نہلا کے سب کے سامنے ایسے ہی ہم نے پورا برہنہ نکال کر لے کر آئے، حالانکہ 1.5-2 سال کا بچہ ہے، لیکن ہمیں اتنا خیال ہو بچوں کا کہ ہم بچوں کو برابر وہاں سے کہ ہمارے بچوں کو کوئی نہ دیکھے برہنہ، سمجھ رہے۔ تم جب بچے دیکھتے ہیں ہماری اماں برابر ہمارا خیال رکھ رہی ہے، بچپن سے کسی کو دکھا نہیں رہی ہے، تو خود بخود بچے کے اندر وہ حیا آنے لگتی ہے، سمجھ رہے کہ اماں لپیٹ کے لا رہی، نہیں بیٹا کوئی دیکھ نہ لے، دروازے کو تھوڑا ڈھانک رہی ہے کہ آپ کوئی دروازہ ٹھوک رہا ہے کہ بھابھی میں اندر آ جاؤں، اپی میں اندر آ جاؤں، ہاں ذرا رکو میں بیٹے کو جو ہے نا وہ کپڑا پہنا رہی ہوں، ابھی کپڑا پہنایا نہیں ہے، تو بچے کو سنائی دیتا ہے نا، تو بچے کو شرم آتی ہے کہ نہیں حیا، حالانکہ چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، لیکن وہ بچپن سے کانوں میں وہی بات جا رہی ہے، وہی بات جا رہی ہے۔ بہت ضروری ہے حیا۔ اپنی اولاد کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے اور ممنوع چیزوں سے بچنے کا حکم دو، اس لیے کہ یہ ان کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ شریعت کے احکام پر عمل، شریعت کیا کہتی ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ بچہ کہہ رہا اماں جینس دلا دو، لڑکیاں ان کو جینس دلا رہے، ٹی شرٹ پہنا رہے، بچی 1st میں 2nd میں 3rd میں جینس ٹی شرٹ پہن کے چل رہی ہے، کتنی بری بات ہے، اور اماں کو برا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ تو بچے کو ماں جب تربیت دے گی تب تو بچے کو لگے گا نا یہ غلط ہے، اور ماں ہی پہنا رہی ہے، تو پھر بچہ جب بڑا ہوگا 5th میں 6th میں تو بچے کا دل کرے گا نہیں اماں دے دو نا امی۔ ایک بچی 10ویں پاس ہوگی اس کی، ہمارے جاننے والی ہے، تو میں نے کہا کیا آپ نے اس کو جینس ٹی شرٹ دلایا ہے؟ تو کہا نہیں بولے بیٹا وہ ٹی شرٹ ہے نا تھوڑی لمبی ہے نا تو ہپ کور ہو جائے گا، ہپ کور ہو جائے گا، یعنی جو پیچھے کا حصہ ہے وہ کور ہو جائے گا، ٹی شرٹ لمبی ہے تھوڑی۔ تو جب مائیں ایسی کریں گی تو اولاد کے اندر کیا آئے گا؟ حیائی۔ شریعت بتائی ماں نے، شریعت کیا ہے یہ بتانا ضروری ہے۔ ہلدی مہندی ہو رہی ہے، کسی فنکشن میں ہے تو ڈانس ہو رہا ہے، کہ کیا تھوڑا انجوائے نہیں ہو سکتا؟ تو انجوائے ڈانس کرنے کا نام ہے، سمجھ رہے؟ تھوڑا تو چلتا ہے، نہیں بالکل نہیں، حیا بہت ضروری ہے، سمجھ رہے؟ تو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ہم بچوں کو سکھائیں، ہم بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھائیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب ہم دیکھیں ہمارے بچے کتنی محبت کرتے ہیں نبی سے،
ہمارے گھر کے بچے ہمارے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہاں، کہ نبی کی یاد میں کیا وہ کبھی روئے ہیں آنکھوں سے کہ ہم رو رہے ہیں کہ ہمیں نبی کی یاد آ گئی، روتے ہوئے نبی کا قصہ سنایا تو بچہ بھی رونے لگا کہ اچھا نبی ایسے تھے، اماں نبی کی یاد میں رو رہی ہے، نبی ابو کی یاد میں رو رہی ہے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ بچے نے اگر ہمیں روتا ہوا دیکھا ہے تو شوہر کی کسی تکلیف دینے پر، یا ہمیں خود ہمارے خاندان والوں نے کوئی غم اور صدمہ پہنچایا ہے تو ہمیں روتا دیکھا ہے بچے نے، ہے نا. اور اللہ اس کے رسول کی یاد میں ہم روئے ہوں، بچے نے وہ دیکھا ہو، تب تو بچہ بھی روئے گا. ہاں، جب بچہ ہی نہ دیکھے روتے ہوئے اپنی اماں کو، اللہ اس کے رسول کی یادوں میں روتا ہوا، دعاؤں میں روتا ہوا، تو بچے کو کیا معلوم رونا کیا ہوتا ہے. ہاں، تو کہا کہ ان کے اہل بیت سے محبت اور قرآن کریم کی تلاوت. اپنے بچوں کو 3 باتیں ہمیں سکھلانا ہے. ایک تو اپنے نبی سے محبت، ان کے اہل بیت سے محبت یعنی نبی کے خاندان والوں سے، ہے نا، حسنین سے، اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، تو اور قرآن کریم کی محبت، اس لیے کہ قرآن مجید کے حاملین اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. قرآن کو اپنے سینے میں لے کے چلنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. تو حاملین مطلب قرآن کو صرف ہمیشہ اپنے سر پر لے کے چلنا، مطلب قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا، قرآن کو اپنی قرآن والی زندگی آئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.